Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss research critique. रिसर्च क्रिटिक कैसे किया जाता है और रिसर्च आर्टिकल के कौन से एलिमेंट की क्रिटिक कैसे किया जाता है और क्रिटिक होता क्या है, ये इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है. So let's start. A research critique is a systematic, unbiased, careful examination of all aspects of a study to appraise weakness and strength of all elements of a research article. जो रिसर्च क्रिटिक होती है वो एक सिस्टमिक तरीका है, एक पूरे एक स्टेप वाइज आप करेंगे. और दूसरा अनबियास का मतलब है कि उसमें आपने किसी तासुब के अलावा, मतलब आप बिला वजह किसी आर्टिकल में नुक्स नहीं निकालेंगे. एक अनबियास तरीका है और ये जितनी भी एलिमेंट्स है एक रिसर्च आर्टिकल के, उसके अंदर स्ट्रेंथ और लिमिटेशन निकालनी होती है, तो इसको कहते हैं रिसर्च क्रिटिक. अब कौन से एलिमेंट्स है वो किसी भी रिसर्च आर्टिकल के, तो सबसे पहले अथर्स की क्वालिफ़िकेशन देखनी है आपने. उसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, टाइटल के अंदर क्या लिमिटेशंस है, क्या स्ट्रेंथ है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिमिटेशन और स्ट्रेंथ है, एंड इसी तरह इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, लिमिटेशंस के अंदर अगर उसने रिसर्च आर्टिकल में दिए हुए हैं, हाइपोथेसिस, ऑपरेशनल डेफिनेशंस या कीवर्ड्स डेफिनेशन, रिसर्च डिज़ाइन, population and sample, data collection method, instruments, data analysis, result, discussion of findings, conclusion, implication, recommendation and references. ये सारे एलिमेंट्स के आपने स्टेप बाय स्टेप वीकनेस और स्ट्रेंथ बतानी है. रिसर्चर क्वालिफ़िकेशन का आपने उसके अंदर देखना है कि वो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या कौन से जो जॉब वगैरह पे है, उसके साथ को अथर्स कौन कौन से है, कौन सी इंस्टीट्यूट में काम करता है और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है रिसर्चर की अथर्स. टाइटल के अंदर आपने देखे हैं, टाइटल शुड बी क्लियर, कंसाइज, टाइटल शुड रिफ्लेक्ट पर्पस ऑफ द स्टडी. It should also identify variables, population. It should be self-explanatory. It should mention what, when and where of the study. मतलब टाइटल की में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. when का मतलब है कि कहाँ पे की गई है स्टडी, what का मतलब है कि क्या स्टडी की गई है, ठीक है, और where का मतलब है कि कहाँ पे और कब की गई है स्टडी और कौन सी स्टडी की गई है. टाइटल में ये सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आनी चाहिए. एब्स्ट्रैक्ट शुड बी 200 to 300 वर्ड्स लेंथी. अगर इससे कम है या ज़्यादा है तो आप उसमें लिमिटेशन स्ट्रेंथ में लिख सकते हैं. एक्सप्लेन वाई रिसर्च इज़ कैरिड आउट. एब्स्ट्रैक्ट में ये भी एक्सप्लेन होना चाहिए कि रिसर्च क्यों की गई है. इसमें पर्पस, थीम ऑफ द स्टडी, इट शुड कंटेन पॉपुलेशन, मेथड, रिसर्च प्रॉब्लम, सैम्पल साइज, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन. ये सारी चीज़ में इसमें होनी चाहिए. अगर नहीं है तो लिमिटेशन में जा सकती है. इंट्रोडक्शन, डज इट कंटेन्स बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी. इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड ऑफ स्टडी होना चाहिए. अगर अथर्स ने नहीं दिया तो आप उसकी लिमिटेशन में लिख सकते हैं कि भी अथर्स ने इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड ऑफ स्टडी डिफाइन नहीं किया. इस तरह ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मेथड, कीवर्ड्स इसमें इंट्रोडक्शन में डिफाइन किए जाते हैं. एंड वाई द स्टडी अंडरटेकन, पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी इंट्रोडक्शन में दी जानी चाहिए. ऑब्जेक्टिव कैसे उसने लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव से ये वाज़ेह होना चाहिए कि ये नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेवेंट हो और क्या इससे नर्सिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव की जा सकती है कि नहीं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, is significance to nursing profession or not.
اس میں دیکھنا ہے آپ نے اس پرابلم ریسرچیبل اور ناٹ، کیا جو پرابلم اسٹیٹمنٹ وہ اسٹیٹمنٹ میں دے رہے ہیں کیا وہ ریسرچیبل ہے یا نہیں ہے. پرابلم فیسیبل ان ریفرنس ٹو ٹائم سورسز، اویلیبلٹی آف رسپونڈنٹ گیون اور ناٹ. تو پرابلم جو دیا گیا ہے کیا وہ فیسیبل ہے ٹائم یا سورسز کے حساب سے یا نہیں ہے. لٹریچر ریویو میں دیکھنا ہے کہ وہ لٹریچر ریویو پرائمری ریسورس کا ہے یا سیکنڈری ریسورس کا ہے. Is there a clear relationship between the literature and problem being studied؟ کیا جو لٹریچر ریویو کا حوالہ دے رہے ہیں وہ جو پرابلم ہے ریسرچر کا اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. Is the literature review organized under subheading in a chronological order? Most relevant and recent studies including with last 5 years are not. کیا جو لٹریچر ریویو دیا گیا ہے وہ لاسٹ 5 ایئرس کا ہے یا نہیں ہے. Does literature review identifies gap in knowledge and support necessity of present study؟ کیا لٹریچر ریویو میں گیپ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. کنسیپشول فریم ورک یا تھیوریٹیکل فریم ورک آئیڈینٹیفائڈ کیا گیا ہے کہ نہیں. از اٹ اپلیکیبل ٹو ریسرچ؟ جو کنسیپشول فریم ورک دیا گیا ہے وہ اپلیکیبل ہے. ریشنل از گیون اور ناٹ. از تھیوریٹیکل بیسکس فار ہائپوتھیسس فارمولیشن اسٹیٹڈ اور ناٹ. لمیٹیشن identified or not. Is hypothesis stated clearly and related to problem? Keywords are defined or not. Study design specific or not. Pilot study was conducted or not. Cause and effect relationship given or not given. What methods are used in experimental design to control our internal or external threats? ایتھیکل کنسیڈریشن. ایتھیکل کنسیڈریشن میں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ ریسرچر نے اس میں جو پارٹیسپنٹس کی رائٹس ہے کیا وہ ریسرچ یا میتھڈالوجی سے اس سے افیکٹ تو نہیں پڑے گا. رائٹس آف پارٹیسپنٹس آر پروٹیکٹیڈ اور ناٹ پروٹیکٹیڈ. جو رائٹس پارٹیسپینٹ کی یہ رائٹس ہے کہ کنفیڈینشیلٹی ہونا چاہیے، اس کا راز جو ہے نا راز ہی رہے، ٹھیک ہے. اور انانیمیٹی کا مطلب ہے کہ وہ اگر کہتا ہے کہ میرا نام سر عام نہیں ہونا چاہیے تو اس کا نام بھی راز رکھے. پارٹیسپینٹس آر فری فرام ہارم، اور کوئی اس سے نقصان وغیرہ نہ ہو اسٹڈی سے. اور انفارم کنسنٹ ہونا چاہیے، اور پرمیشن اور کلیئرنس ہائر اتھارٹی سے ملا ہے یا نہیں ملا. ایتھیکل کنسیڈریشن میں یہ ساری چیزیں دیں. پاپولیشن سیمپل. از ٹارگٹ پاپولیشن ایکسیسیبل؟ ایکسکلوژن اینڈ انکلوژن کرائٹیریا مینشن. ایکسکلوژن کرائٹیریا انکلوژن میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے پارٹیسپینٹ جو اس میں آپ کے اسٹڈی میں انکلوڈ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر بچے ہیں 5 سال سے نیچے تو وہ یا 10 سال سے نیچے تو وہ جو ہے نا ایکسکلوژن کرائٹیریا میں آئیں گے. اس طرح جو 90 سے اوپر ہے یا 88 سے اوپر ہے وہ بھی ایکسکلوژن کرائٹیریا میں آئیں گے، اس سے بیچ والے انکلوژن کرائٹیریا میں آئیں گے. پرپز ریٹ آف پارٹیسپینٹس سبجیکٹ ڈراپ آؤٹ ایکسپلین میتھڈ آف چوزنگ سیمپل given or not given. Data collection method is appropriate or not. Variables identified or not. Researcher mentioned any problem being faced during collection of data. How often the data collected and for how long. کتنی دفعہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے اور کتنی بار کیا گیا ہے اور کتنا ٹائم لگا ہے ڈیٹا کلیکشن میں، یہ ساری چیزیں دیکھیں. ڈیٹا کلیکشن انسٹرومنٹس.
جو ڈیٹا کلیکشن کے کوئی انسٹرومنٹ ہے، فار ایگزامپل فیور وغیرہ کرنے چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر یوز کرتے ہیں، اس میں ویلیڈیٹی اور ریلیبلٹی چیک کرتی ہے۔ اگر تھرمامیٹر صحیح ٹمپریچر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلڈ ہے، اور اگر وہ ہر دفعہ بار بار روزانہ مہینوں صحیح ٹمپریچر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریلائبل بھی ہے۔ اور انسٹرومنٹ کی کیلیبریشن ہو چکی ہے نہیں، اس پہ اوپر پہلے اسٹڈی ہو گئی ہے یا نہیں۔ ڈیٹا انالیسس ریزلٹس میں دیکھنا ہے کہ ٹیبل فگرز یوزڈ ہے کہ نہیں، اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر کون سا استعمال کیا گیا ہے، کریکٹرسٹکس آف سیمپل دیا گیا ہے یا نہیں، پریزنٹیشن آف ریزلٹ دیا گیا ہے نہیں، دا ریزلٹ میک اینی سینس، ریپیٹیشن اس میں ہے یا مسنگ ہے یا نہیں۔ ریفرنسز میں دیکھنا ہے نیومیریکل آرڈر میں ہے یا نہیں، الفابیٹیکل آرڈر میں ہے یا نہیں ہے، دیر اینی اسپیلنگ مسٹیک اور آتھرز نیم میں کوئی اسپیلنگ مسٹیک تو نہیں ہے، پیج نمبر ٹائٹل والیوم نمبر دیا گیا ہے یا نہیں۔ تھینک یو۔